إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں انہوں نے لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں انہوں نے لوگوں کے علاوہ دو عورتیں بھی دیکھی جو روکے ہوئے تھی۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ دونوں کو کیا پریشانی ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک یہ چرواہے یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ جو ہے نا وہ کافی بوڑھا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ فقال ربی، پھر عرض کی اے میرے رب
انی لما انزلت الی من خیر، میرے اللہ تو مجھے جو بھی بھلائی عطا فرمائے گا میں اس کا بہترین محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کا انہوں نے رخ کیا۔ مصر سے مدین کا جو فاصلہ ہے یہ اس وقت پیدل چلنے والا آدمی 8 دن میں طے کرتا تھا۔ مدین کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، کتاب و سنت میں تو یہ صراحت نہیں ہے، البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، مدین بن ابراہیم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا اہل مدین کے بارے میں کہ وہ میرے جد امجد کی اولاد ہے، اور وہاں جو ہے یقیناً یہاں کے مقابلے میں حالات جو ہے وہ سازگار ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے چلتے وقت رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ رب نجنی من القوم الظالمین۔ 2 دعائیں مانگی تھی، ایک دعا تو یہ مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ چونکہ مدین موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا علاقہ دیکھا نہیں ہوا تھا، رخ ادھر کا کر لیا اور رب ذوالجلال سے دعا فرمائی، لہذا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین تک پہنچا دیا۔ جب مدین تک پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے اور کنویں پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں جو اپنے یہاں تزودان کا لفظ آیا ہے جس کے 2 معنی مفسرین نے کیے ہیں، لیکن دونوں یہاں مراد اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا لوگوں کی نظروں سے، اور بعض نے لکھا کہ انہوں نے اپنی بکریوں کو روکے رکھا تھا، کیونکہ بکریاں پانی کو دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی اور وہ روک رہی تھی۔ تو دونوں ہی اگر معنی اکٹھے کر لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دونوں با پردہ خواتین اپنے جانوروں کو بیر مدین کے پاس روک کر کھڑی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بعد میں لوگ آ رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کر جا رہے ہیں اور یہ کھڑی ہیں، تو کہا ما خطبکما۔ عربی زبان میں خطب کہتے ہیں کسی اہم کام کو، تو یہ بڑا ایک جامع لفظ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو روکے رکھا ہے، آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ دوسرا سوال اس میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ بھئی آپ نوجوان لڑکیاں ہیں، کوئی لڑکا کیوں نہیں آ گیا، آپ کے والد گرامی کیوں نہیں آ گئے؟ تو انہوں نے آگے یہ جواب دیا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے جب تک یہ چلے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم خواتین جو ہیں یہ مردوں کے رش میں نہیں گھسیں گی۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا بھائی ہے نہیں ہے اور باپ ہمارا کافی بوڑھا ہے۔ اب جو ہے نا ہمارے سماجی مصلحین وہ خواتین کے کام کاج کے لیے نا آج کے دور میں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ان 2 لڑکیوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیہی عورتوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں دیہاتوں کے اندر خواتین جو ہے وہ مردوں والا بھی کام کرتی ہیں، لیکن افسوس ہے ان کی عقل پر
کہ دلیل دیتے ہیں ان خواتین کی جو مجبور ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیہاتوں کی خواتین بھی مجبور ہوتی ہیں، کام کاج زیادہ ہوتا ہے، اکیلے مرد کر نہیں سکتے، تو خواتین کو کرنا بھی لازمی ہے۔ اور یہ دونوں لڑکیاں بھی مجبور تھیں، انہوں نے اپنی مجبوری بتا دی کہ بھائی ہمارا ہے نہیں اور باپ بوڑھا ہے۔ تو ہمارے یہ جو سماجی مصلحین ہیں حوالہ دیتے ہیں مجبور عورتوں کا، اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں ان بیگمات کے لیے جو بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتی ہیں، جن کے لیے آسائش کے سارے سامان موجود ہیں۔ پھر جن خواتین سے یہ استدلال کرتے ہیں، قرآن نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ وہ باحیا تھی، با پردہ تھی، اور تم مطالبہ کر رہے ہو کہ شانہ بشانہ ایک ساتھ مل کر کھلے عام باتیں بھی کریں، تو یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام فسقا لہما، آگے بڑھے۔ تو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ڈول تھا نا، اسے کئی آدمی مل کر کنویں سے کھینچتے تھے، اور یہ بات قرین قیاس کو بھی لگتی ہے، اسی لیے وہ بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی ان بچیوں کو بھی کی باری ہے، ان کو پانی پلانے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بطور استہزاء کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھی ٹھیک ہے پلا دو۔ تو اب جسے کئی مرد مل کر کھینچتے تھے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلوں نے کھینچ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر وہ دوبارہ درخت کے سائے کے نیچے چلے گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شدید گرمی کا موسم ہوگا، اور جب پانی پلا کے فارغ ہوئے اس وقت ابھی سورج میں اچھی خاصی تپش ہوگی، تبھی وہاں وہ پہنچے۔ اب درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے لگاؤ اور خودداری۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے، ان کے لیے یہ جائز تھا، اگر چاہتے تو پانی پلانے کے بعد لڑکیوں سے کہہ سکتے تھے کہ میری بہنوں، میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے، مجھے کسی ایک جانور کا دودھ نکال کر پینے کی اجازت دے دیجیے۔ کیوں جی؟ کہہ سکتے تھے، جائز تھا، ان کے لیے محنت کی تھی۔ اور پھر وہ مسافر بھی تھے، اور مسافر کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ مسافر کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جن کے لیے سوال کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں ایک مسافر بھی ہے، کہ اگر سفر میں ہے، تنگ دست ہے، پیٹ خالی ہے تو مانگ لے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آپ خودداری دیکھیں، فقال رب انی لما انزلت الی، کہا ہے میرے اللہ، لما انزلت الی من خیر، کہ میں نے آثار دیکھ لیے ہیں، جس بھلائی کا میں طلبگار تھا وہ بھلائی مجھے نظر آ گئی ہے۔ اے میرے مالک، مجھے کھانے کے سلسلے میں، مجھے رہائش کے سلسلے میں تو جو بھی بھلائی عطا کرے گا، اے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، میں تیری بھلائی کا، میں تیری خیر کا محتاج ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا سمجھا، کیسے سمجھا کہ جس بھلائی کا میں متلاشی ہوں یہ وہی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، اور وہ مردوں کی نگاہیں ان کو تاڑ نہیں رہی، اور مرد ان کا تمسخر نہیں اڑا رہے، مرد ان پہ آوازیں نہیں کس رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے اندازہ ہو گیا
کہ اس قوم میں کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایک مکمل اسلامی معاشرہ نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، میری قوم کے نوجوان چلتی ہوئی لڑکیوں پہ آوازیں کستے ہیں، اور وہ معاشرہ پوری طرح اسلامی معاشرہ نہیں تھا، لیکن اس میں حیا کی قدر موجود تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ کم از کم یہ اخلاقی قدر تو ان میں موجود ہے نا، کہ ان مردوں کی نگاہیں نوجوان لڑکیوں کا پیچھا نہیں کر رہی، تو اللہ سے دعا کرتی ہے۔ اب خودداری دیکھیں، کاش یہ خودداری ہم علماء میں بھی پیدا ہو جائے، یہ خودداری، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان میں بھی یہ خودداری پیدا ہو جائے کہ بھوک کاٹ لے مگر کسی کے سامنے یہ ہاتھ نہ پھیلے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مسافر ہونے کے ناطے بھی پانی بھی پلایا تھا، جائز تھا، مطالبہ کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا شمار پتہ ان انبیاء میں ہوتا ہے جو اولی العزم رسول تھے، جو اولی العزم، فاصبر کما صبر اولی العزم، یعنی انبیاء میں جو اولی العزم رسول ہیں نا، زیادہ مرتبے والے، ان میں شمار ہوتا ہے۔ زیادہ مرتبے والا رسول بھی کھلے عام یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، دینے والا تو ہے، غنی تو ہے، میں محتاج ہوں، غنی تو ہے، میں محتاج ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یقین جانو، جو عربی جانتا ہے نا، وہ اس جملے کی سیٹنگ سے جو لطف اور سرور ہے، جو معانی اس کے اندر پوشیدہ ہے نا، وہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے اللہ کا نبی، اور آسمان والے سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ داتا تو ہے اور میں فقیر ہوں، تو غنی ہے میرے مالک، میں محتاج ہوں۔ تو سب سے بڑا درجہ کن کا ہے؟ اولی العزم رسولوں کا، اس کے بعد پھر کس کا؟ انبیاء کا، دوسرے انبیاء کا، انبیاء کے بعد پھر کن کا؟ صحابہ کا، ہر نبی کے جو بھی صحابی تھے ان کا، صحابہ کے بعد پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تابعین کا، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا، پھر اس کے بعد ہے نیک صالحین اولیاء اللہ کا درجہ، اس کے بعد ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جن کا درجہ بہت بعد ہے ان کو ہم نے داتا بنا رکھا ہے، ان کو ہم نے گنج بخش بنا رکھا ہے۔ خزان دونوں کا معنی ایک ہی اگر دیکھا جائے نا، بس صرف لفظوں کا اختلاف ہے۔ داتا کا معنی بھی عطا کرنے والا ہے، اور گنج بخش کا معنی بھی، گنج کہتے ہیں فارسی زبان میں خزانے کو، خزانے بخشنے والا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو دادا بنا لیا ہے، بندوں کو گنج بخش بنا لیا ہے، بندوں کو دینے والا بنا لیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولی العزم رسول کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ 8 دن کا بھوکا مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، اور یہ دعا سیدھی آسمان پہ گئی۔ اور یہ بات یاد رکھ لے، جب دعا دل سے نکلتی ہے نا،
وہ سارے پردوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پر پہنچ جاتی ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اب ادھر دعا پہنچ گئی اور ادھر قبول ہو کر اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اب بیٹیاں جو ہے نا قبل از وقت چلی گئی، ابھی سورج کی تپش باقی تھی، بیٹیاں پانی پلا کر گھر چلی گئی اور جا کر باپ کو بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان دیکھا ہے جو بڑا طاقتور ہے اور بڑا باحیا اور بڑا دیانتدار ہے، آج اس نے ہماری بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حیا کا طاقت کا اندازہ تو انہیں وہاں ہو گیا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے ڈول نکالا، اب دیانتداری کا تقاضا کہاں سے انہوں نے کیا؟ یقیناً یہ کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان بچیوں سے مخاطب تھے تو نگاہیں موسیٰ علیہ السلام کی زمین پہ گڑی ہوئی۔ یہ ادب ہے غیر محرم عورتوں سے بات کرنے کا، کہ اگر آپ کو غیر محرم عورتوں سے بات کرنی پڑ جائے تو آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پر نہ ہو، آپ کی نگاہیں زمین پر، آپ کے لہجے سے، آپ کی آواز سے، آپ کی پیشانی سے یہ ٹپکے، دیکھنے والا سننے والا آپ کی آواز اور آپ کی پیشانی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ آپ جو ہے وہ دیانتدار ہیں، آپ جو ہیں وہ پاک باز ہیں۔ اور باپ نے بیٹیوں سے جب سنا تو کہا بیٹا پھر جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب باپ بھی ایسے نوجوان کا مشتاق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ باپ بعد نے اکثر مفسرین قرآن حدیث میں تو اس کی صراحت نہیں کہ وہ صاحب مدین تھے کون، لیکن بہرحال اکثر مفسرین نے لکھا کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، چونکہ دوسری جگہ پر مدین میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہرحال شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور بزرگ تھے نیک اللہ والے۔ انہوں نے کہا بیٹا بلا کر لو، چونکہ وہ بھی مشتاق تھے کہ کسی نوجوان کو ملازم رکھ لے تاکہ جوان بیٹیاں ہیں کوئی باحیا آدمی ملازم مل جائے۔ کہا بیٹی جاؤ بلا کر لاؤ۔ اب دیکھیں باپ نے بیٹیوں کے منہ سے جب سنا کہ وہ بڑا طاقتور اور دیانتدار ہے تو باپ نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میں ایک بیٹی کو بھیج رہا ہوں اکیلی کو اس کے پاس۔ باپ کو اس بات سے اندازہ ہو، اتنی سی بات سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بندہ بڑا دیانتدار ہے۔ اور یہی خاصہ تھا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، جب گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے ہؤلاء محمدیون، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ لیکن آج ہمیں اسلام کاغذوں میں نظر آتا ہے، ہم میں نہیں نظر آتا۔ کیا خیال ہے؟ اسلام جو ہے وہ ہم میں نظر نہیں آتا، کاغذوں میں ضرور نظر آتا ہے۔ کاش اسلام ہم میں نظر آنے لگے، لوگوں دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ ہے وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ بڑی شرم و حیا با پردگی میں چلتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ اکبر، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہا میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو جب وہاں پہنچے کھانا کھایا، اب انہوں اس بزرگ نے شعیب علیہ السلام ہی سمجھ لیں،
انہوں نے پوچھا بھی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری رویداد ان کے سامنے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ قال لا تخف، کہا بھی آپ ڈرے نہیں، نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، رب نجنی من القوم الظالمین، رب ذوالجلال نے وہ الفاظ شعیب علیہ السلام کی زبان سے نکلوا دیے کہ آپ اب ڈرے نہ، اب آپ کو اللہ نے ظالم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ تو دو دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، ایک دعا، دو دعائیں وہاں اور ایک دعا یہاں کی۔ تو رب ذوالجلال نے وہ دونوں دعائیں ظالم سے نجات دی، مدین تک رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، پھر درخت کے نیچے دو دعائیں کی، ایک اچھے مسکن کی کہ مجھے مسکن مل جائے، رہائش گاہ مل جائے، اللہ میں اس کا محتاج ہوں، اور ایک کھانا مل جائے۔ رب ذوالجلال نے پچھلی دونوں دعائیں بھی اور یہ بھی دونوں دعائیں حرف بحرف قبول فرمائی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، رسمی دعا نہ مانگے، جیسے آج کل ہمارے ہاں مساجد کے اندر یقین جانیے رسمی دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا ضرور مانگنی ہے، مگر دعا بے روح ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں ہے، رسمی ہے، رٹے رٹائے الفاظ ہیں، پتہ نہیں دل کہاں ہوتا ہے، زبان جو ہے رٹے رٹائے الفاظ بولتی جا رہی ہے۔ وہی دعا ہر نماز کے بعد مانگنی ضرور ہے، اس کے بغیر نماز سمجھتے ہیں مکمل ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ دعا حلق کے نیچے نہیں ہوتی، دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیال ہوتے ہیں اور زبان جو ہے وہ ٹر ٹر کرتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک دعا دل سے نہیں نکلتی، زبان کا ساتھ جب تک دل نہیں دیتا، اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دعا دل سے نکلے اور وہ سب پردوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے اور اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔